جان کا، دل جان کا، اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان کا، اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان کا، ہے رشتہ اس سے اپنا تو دل جان کا، اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان کا، اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان کا۔ سوچ کے جو عکس ہے وہ جذبے دل پر نقش ہے، جوش کی آواز بھی خوابوں کے ہے انداز بھی، ہے جوش کی آواز بھی خوابوں کے ہے انداز بھی، اپنوں کے جو دلدار ہے وہ دشمن کو دیوار ہے چاہت جو یہ اپنوں کی یہ چاہت زندہ باد ہے نظریہ اپنا وطن ہے رشتہ اس سے اپنا تو دل جان کا، دل جان کا، اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان کا، اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان کا، ہے رشتہ اس سے اپنا تو دل جان کا، اڑے اونچا اپنا پرچم پاکستان 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 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔
عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم آزادی کے اس موقع پر میں پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان کی نعمت سے نوازا۔ آج اس یوم آزادی کے موقع پر اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم آزاد ہیں، تو اس کا جواب ڈھونڈنے میں شاید ہمیں کسی بڑی تگ و دو کی ضرورت نہ کرنی پڑے۔ ہم یقیناً ایک طرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان، یقین اور استقامت اور پاکستان کی دولت سے نوازا، لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص، ہر شہری، ہر فرد اپنے وجود میں
اپنی سوچ میں، اپنے طرز عمل میں، اپنے انداز فکر میں کیا وہ ظاہراً اور باطناً آزاد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ ہاں میں آزاد ہوں، مگر تھوڑا سا آپ اپنے من کی وادی میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہماری ضمیر کی آواز میں وہی صداقت ہے؟ کیا حق اور سچ کے لیے ہم اسی طرح اپنی آواز بلند کر رہے ہیں جس طرح جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے انہوں نے زنجیروں میں جکڑی ہوئی کیفیات میں تڑپتے ہوئے ترستے ہوئے اس لمحے کا انتظار کیا کہ جب انہیں ایک آزاد وطن مل جائے، پاکستان مل جائے؟ کیا آج ہماری کیفیت ویسے ہے جیسے اس وقت 74 سال پہلے کا سما تھا جب ہم نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا؟ کیا اس وقت کا لبیک کہنا اور آج کا لبیک کہنا ایک ہے؟ جب سر سید احمد خان نے برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی سوچ کے اندر خودداری پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کے اندر جستجو پیدا کرنے کی کوشش کی، علم کا دروازہ کھولا، علی گڑھ کی شکل میں مثالی ادارے، یونیورسٹی، کالجز، سکول بنائے، بیداری شعور کی روح منتقل کی، انہیں خوددار بنایا، کیا آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں تو شاید آزاد ہیں، لیکن حقیقت میں اسی طرح سوچ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے جو گٹھ جوڑ نظر آتا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں کو تعلیم و ترقی میں پیچھے چھوڑنا تھا، اس وقت بھی مسلمان پس رہے تھے، دب رہے تھے، ظلم کی، استحصال کی، ظالمانہ اور جابرانہ نظام کی چکی میں پس رہے تھے۔ نہ عزت تھی، نہ آبرو تھی، نہ عدل تھا، نہ انصاف تھا۔ آج فرق اتنا پڑا کہ ہمیں ایک خطہ مل گیا، سرزمین مل گئی، ہم پاکستانی بن گئے، لیکن حقیقت کی آنکھ سے اگر دیکھیں تو ہماری سوچ تو آج بھی غلام کی غلام ہی ہے، وہی گٹھ جوڑ ہے، وہی طبقاتی تقسیم ہے، انہی خاندانوں کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، اس کی باغ دوڑ ہے، اس ملک کا نصیب آج بھی انہی کے قلم سے لکھا جا رہا ہے۔ وہ غریب جو کل غریب تھا آج بھی غریب ہے، بول تو رہا ہے مگر سننے والا کدھر ہے؟ چیخ تو رہا ہے، اس کا مسیحا کوئی نہیں۔ وہ مطالبہ تو کر رہا ہے مگر کون سنے؟ عدالتیں بظاہر تو نظر آ رہی ہیں لیکن انصاف کتنا ملتا ہے یہ پاکستانی عوام سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ حکمران تو نظر آ رہے ہیں مگر ہماری عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی انصاف کی آواز بلند کرے اس کو سننے والا کوئی نہیں۔ اس وقت بھی طاقتور کی ہی آواز سنی جاتی تھی، آج بھی طاقتور کی ہی آواز سنی جاتی ہے۔ تو آج آزادی کے دن ہمیں یہ تجدید عہد کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایک قوم بننا ہے تو ہمیں مل کر قائد اعظم علیہ رحمہ کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ اصول کون سے ہیں؟ ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہم بطور قوم اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا صدا حسین صدا۔ 14 اگست کے حوالے سے کچھ لکھا ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔
ہر نگر سجائیں 14 اگست کی خوشیاں، ہر نگر سجائیں 14 اگست کی خوشیاں، مل کے یوں منائیں 14 اگست کی خوشیاں۔ خیر ہو میرے اس وطن عزیز کی یا رب، خیر ہو میرے اس وطن عزیز کی یا رب، راہ سب کے آئیں 14 اگست کی خوشیاں۔ انتظار کرتے ہیں سال بھر اسی دن کا، انتظار کرتے ہیں سال بھر اسی دن کا، دل سے دل ملائیں 14 اگست کی خوشیاں۔ ایک ہوتے بھی ہوتے ایک کیوں نہیں یارو، ایک ہوتے بھی ہوتے ایک کیوں نہیں یارو، ہم کو آزمائیں 14 اگست کی خوشیاں۔ ہر برس برستی برکھا تلاش لاتی ہے، ہر برس برستی برکھا تلاش لاتی ہے، جھومتی فضائیں 14 اگست کی خوشیاں۔ دن صدا یہ آزادی کا بڑا مقدس ہے، دن صدا یہ آزادی کا بڑا مقدس ہے، روٹھے بھی منائیں 14 اگست کی خوشیاں۔ ہر نگر سجائیں 14 اگست کی خوشیاں، مل کے یوں منائیں 14 اگست کی خوشیاں۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام پاکستان کو جشن آزادی مبارک ہو۔ تو میرے عزیز پاکستانیوں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان وسعت میں ملنے والی ملکیت نہیں بلکہ بھاری گراں قربانیوں کے عوض حاصل کرنے والا ملک ہے۔ اس ملک کے اصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کئی قربانیاں دی اور اپنا لہو اس ملک کے لیے پانی کی طرح بہایا۔ جیسے کہ سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ لکڑی جل کر روشنی کرتی ہے، تیل جل کر مشعل بنتا ہے، اور یوں ہی مسلمانوں کی خون کے بعد اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ مگر میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ بیش قیمتی چیز کی قدر اسے ہوتی ہے جس نے اس کی قیمت ادا کی ہو، ٹھیک اسی طرح وطن عزیز کا سب سے زیادہ قدر اسے ہوگا جس نے اس وطن کے لیے قیمت ادا کی ہے، اس وطن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اور اپنا دولت، دن، جان، ہر چیز قربان کی ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آتی ہے، میری مٹی سے ہی خوشبو وفا آتی ہے۔ تو اس سب کا ضرورت کیا تھی، کیوں پیش آئی؟ تو میری نظر میں فرنگیوں سے آزادی حاصل کرنے کا سب سے بڑا وجہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوٹ کسوٹ کر رہے تھے، بلکہ میرے نظر میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم مسلمان نظریہ پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آزادی کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے فلسفے کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ اور اس کے حساب سے زندگی بسر کرے۔ اور مگر انگریزوں نے صدیوں پرانی متین تاریخی ورثے کو مٹانے کی کوشش کی، اور یہی وہ بات تھی جس پر مسلمانوں نے دیکھنے میں کمزور ہوتے بھی لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان کا نعرہ بلند کیا، اور اس کے ساتھ آزادی کا علم بلند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے ان کو یقین تھا کہ ان کے بازوؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہر رکاوٹ کا سامنا کر سکتے ہیں، ہر مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی جانوں میں اس دھرتی کا دانہ ہے اور اسی دھرتی سے آب حیات ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ وطن کی خاک ذرا ایڑیا رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیا کرنے دے،
مجھے یقین ہے پانی یہاں سے ہی نکلے گا. اور الحمدللہ اسی یقین اور اسی خواب کے بعد آج ہم سب آزادی کے فضا میں سانس لے رہے ہیں اور اپنے نظریات و عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. مگر دوستوں، آزادی حاصل کرنے سے آزادی کی حفاظت کرنا، آزادی کو برقرار رکھنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور اہم بھی ہوتا ہے. اور مجھے یقین جانو اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے آج بھی ہمارے وطن عزیز کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور وہ گمنام ہیروز جنہیں کئی قربانی دی اور آج بھی انہیں کہیں نہیں جانتا، تو ان کی وجہ سے اور ہمارے افواج پاکستان جو آج بھی اپنے گھروں سے دور اس وطن کی عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے خواہشات، اپنے ترجیحات، یہاں تک کہ زندگی کی پرواہ کیے بغیر ڈیوٹیز کر رہے ہیں. اور خاص کر ہمارے سویلین جو اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے پاک افواج کے ساتھ کاندھا مل کر اپنے تن من دن اور گھر قربان کر رہے ہیں. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں بھی ان سویلین میں سے ایک ہوں جنہوں نے اپنے والد اور اپنے بھائی اس ملک کے لیے قربان کی ہے. تو آج کے دن میں چاہتا ہوں کہ عہد کریں کہ ہم اپنے اصولوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور اپنے ملک پر اور جن شہداء نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے ان کے خواب کو زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد. دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن. دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن. کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ایک آغاز کی داستاں ہم سبھی، ایک ہے اپنا گھر پاسباں ہم سبھی، ایک ہی سوچ ہے، ایک پہچان ہے، اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے. کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.
जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو جنہوں نے آج اس پروگرام کو ارینج کیا۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ آج کا وہ مبارک دن جب پاکستان معرض وجود میں آیا، اور جیسے کل ہم سن رہے تھے DGI-SPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو کہ آزادی کی قدر ان سے پوچھیے جو آزاد ملک میں نہیں رہتے، آپ کشمیر والوں سے پوچھیں آزادی کی قدر و قیمت۔ تو الحمدللہ ہم پاکستانی خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ کویت کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، دیگر ملکوں کے جو پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں پردیس میں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہر وقت وہ پاکستان کا سوچتے ہیں۔ اور آج آپ کا میں ایک تو چیز آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے آج صبح ہی ایک ویڈیو لگائی جس میں نے کچھ اچھی خبریں بتائیں پاکستان کے حوالے سے، بہت خوشائند خبریں، اور دل خوش ہوتا ہے جب پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں آتی ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اور اس ملک میں جب بھی کوئی کام بہتر ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہر وقت ہم دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو وہ مقام دے کہ پوری دنیا میں سب سے اوپر نام ہو ہمارے ملک کا، ہمارے ملک کی ایک پہچان ہو، ہمارے ملک کا پازیٹیو امیج ہو۔ لیکن میں ظاہر ہے حکومت جو کر رہی ہے اس کے حوالے سے ہم روز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج میں ذرا مختلف ایشو پر بات کرنا چاہوں گا کہ ہم حکمرانوں پہ بات کرتے ہیں، ہم سیاستدانوں پر بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس 14 اگست پہ ایک عزم کرنا ہے، اور ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ٹھیک ہے سیاستدانوں سے ہم بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، حکمرانوں سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، ظاہر ہے زیادہ ان کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، لیکن آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے خود احتسابی کا کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، جو ہم اپنی ذاتی ایک کیپیسٹی میں جو کچھ کر سکتے ہیں کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ وہ شعر بھی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ ہمیں ایز اے پاکستانی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جب اگلا 14 اگست آئے، اللہ تعالیٰ صاحب کو زندگی دے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، تو اگلے 14 اگست کو ہم سوچیں کہ ہم نے اس 14 اگست سے اس 14 اگست تک ہم نے کیا پاکستان کو دیا، ہم نے اس معاشرے کو کیا دیا، ہم نے انسانیت کو کیا دیا۔ ہم ذاتی کیپیسٹی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ ہمیں شجر کاری کرنی چاہیے، درخت لگانے چاہیے، ہمیں ایک اپنا معمول بنانا چاہیے۔ یعنی میں اگلے 14 اگست کو جب بیٹھوں، اگر زندگی رہی، تو میں سوچوں کہ میں نے اس 14 اگست سے اگلے 14 اگست تک کتنے درخت لگائے، پاکستان میں کتنے درخت لگائے۔ آپ جن ملکوں میں ہیں وہاں پہ بھی اب لگا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ہم نے کتنے درخت لگائے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ 1000 روپے کے ایک مہینے میں درخت لگاتے ہیں تو اگر 10 روپے کا بھی پودا ہے تو 100 پودے جو ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ اگر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 2 روپے کا پودا مل جاتا ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ کم ریٹ پر دے رہی ہے۔ اگر آپ کسی کسان کو کہتے ہیں، کسی ایسے دوست کو کہتے ہیں جو کسان ہیں وہ اپنی زمینوں میں لگا سکتے ہیں، تو 2 روپے کا بھی پودا مل سکتا ہے، یعنی 1000 روپے کے 500 پودے بھی مل سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چلیں ہم 10 روپے کا کر لیتے ہیں، آپ اگر 100 پودے لگاتے ہیں تو ایک سال میں تقریباً آپ ایسا سمجھیں کہ تقریباً میتھ میری کمزور ہے ویسے، لیکن آپ تقریباً 1000 سے زیادہ جو ہے وہ آپ پودے اور درخت لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر پاکستانی یہ کمٹمنٹ کر لے کہ میں اسی طرح ہر مہینے اس طرح سے پودے لگواؤں گا، درخت لگواؤں گا، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ درخت ہوں گے اگر ہزاروں لاکھوں پاکستانی یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ وہ 1000 روپے کے درخت جو ہیں وہ ہر ماہ لگائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت استطاعت دی ہوئی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کچھ فیملیز کو نا پر منتھ ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا نظریہ ذرا اس پہ سوچ میری مختلف ہے، ٹھیک ہے پر منتھ ہم سپورٹ اگر کر سکتے ہیں کریں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم بجائے کسی شخص کو، کسی فیملی کو ہر ماہ 2-4 ہزار روپے دینے کے، ہم کیوں نہیں ایک بار کوئی ایسا کام کر لیتے کہ وہ فیملی مستقل طور پر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور غربت سے نکل آئے۔ ہم ان کے کسی بچے کو
ایجوکیشن کیوں نہیں دلوا دیتے؟ ہم ان میں سے کوئی نوجوان ایسا ہے اس کو کوئی ہنر کیوں نہیں سکھا دیتے؟ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم 10 دوست مل کے 5-5 ہزار روپیہ کر کے 50,000 روپیہ اکٹھا کر کے ان کو کوئی چھوٹا سا کوئی کام کیوں نہیں شروع کر دیتے تاکہ وہ فیملی اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے؟ تو میرا آج پیغام یہ ہوگا اور خواہش یہ ہوگی، کوشش یہ ہوگی کہ ہم سب یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم ذاتی کیپیسٹی میں جو پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں، جو اس معاشرے کے لیے کر سکتے ہیں، جو انسانیت کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ ٹھیک ہے، ہم تنقید کرتے رہیں گے حکمرانوں پہ، سیاستدانوں پہ تنقید کرتے رہیں گے، وہ بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں، اس کا امپیکٹ بڑے پیمانے پر ہوگا، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، لیکن ہم کم از کم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہم چاہتے ہیں معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے، ہم خود کمٹمنٹ کریں، اپنے سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے سے آغاز کریں، ہم جھوٹ بولنا ختم کر دیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار جیسا معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں، ہم اچھائی کا سبب بنیں، ہم بہتری کا سبب بنیں۔ اور یہ جو میں نے درختوں کی بات کی، یہ صدقہ جاری ہے۔ میں پچھلے دنوں چیف جسٹس پاکستان نے کی ان کی بلکہ مشیر عالم صاحب کے کورٹ روم میں بیٹھا تھا، انہوں نے ایک شخص آیا اور اس نے جھوٹ بولا ایک پراپرٹی کے لیے، تو انہوں نے مشیر عالم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جس جائیداد کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں سفید داڑھی کے ساتھ، اور واضح طور پر پتہ چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی کتنی زندگی ہے؟ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے جن کے لیے آپ آج لڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس زمین پر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جن کو آپ یہ زمین جس اولاد کو دے کر جائیں گے وہ پیچھے لڑ لڑ کے مر جائیں گے زمین کے لیے، آپ پہ شاید وہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں، آپ کی شاید وہ قبر پر بھی نہ آئیں۔ تو ہمیں کچھ ایسے اعمال کرتے رہنے چاہیے، کچھ ایسے چیزیں کرتے رہنی چاہیے جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوں، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں، انسانیت کے لیے بھلائی کا سبب ہوں، اور سب سے بڑھ کر وہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہمیں اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ثواب پہنچتا رہے، اور درخت لگانا ان میں سے ایک ہے۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، ہر ماہ ڈیم فنڈ میں کچھ پیسے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا کریں۔ ڈیم ہمارے پیسوں سے نہیں بننا، لیکن آپ اندازہ لگائیں نا کہ ڈیم جو بن رہا ہے اگر ہر مہینے ہم اس میں 1,000-2,000 روپے دیتے ہیں تو اس ڈیم سے جب تک انسانیت کو فائدہ ہوتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں انسانیت کے فائدے کی جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں پیسے لگانے چاہیے، ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی ہنر ہے، میں وہ ہنر سکھا سکتا ہوں کسی اور پاکستانی کو، کسی اور شخص کو، کسی اور انسان کو، کسی اور شہری کو، تاکہ وہ مجھ سے وہ ہنر سیکھ کر اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ تو آج کا میرا پیغام آپ کو یہ ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی کیپیسٹی میں جو پاکستان کی بہتری کے لیے، جو معاشرے کی بہتری کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کچھ چیزیں آپ لکھ لیں، کچھ چیزیں لکھ لیں کہ یہ میں نے ہر ماہ کرنی ہے، میں نے ہر ماہ 1,000 روپے کے درخت لگوانے ہیں، میں نے ہر ماہ 1,000 روپیہ ڈیم فنڈ میں دینا ہے، میں نے ہر ماہ 1,000-2,000 روپیہ کسی بچے کے اسکول کی فیس دینی ہے جو اسکول میں نہیں ہے، اس کو اسکول میں داخل کرانا ہے، اس کی فیس دینی ہے۔ میں نے اگر میرے پاس اللہ کا دیا ہوا زیادہ ہے، میرے دوست احباب زیادہ ہیں، میں نے 10 دوستوں کو ملا کے 5-5 ہزار روپے اکٹھے کر کے ہر ماہ 50,000 روپے سے کسی بے روزگار کو روزگار شروع کر کے دینا ہے۔ 50,000 میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ اس کو ایک ریڈی بنوا کر دے سکتے ہیں، 20-25 ہزار کا فروٹ لے کر دے سکتے ہیں کہ بھائی اپنا کماؤ، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ کسی بچے کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کسی نوجوان کو آپ دلوا سکتے ہیں، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر کے وہ ہنر سیکھ کر اور وہ اپنا کام شروع کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو یہ کمٹمنٹ کرنی ہے خود احتسابی کی، اور کہ ہم نے نہ صرف خود یہ چیزیں شروع کرنی ہیں اور دوستوں کو قائل کرنا ہے۔ اور یہ بڑا آسان ہے، آج اگر میں روزانہ کسی ایک شخص کو قائل کرتا ہوں کہ وہ درخت لگائے، پودے لگائے، اگر وہ لگانے لگ جاتا ہے تو میرے لیے صدقہ جاری ہے، لگائے گا وہ ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا۔ تو ایسے عمل کریں جو معاشرے کی بھلائی کے لیے ہوں، جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں، جو پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے ہوں۔ اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو اپنے اپنے ملک میں وہاں پر اپنا کردار ایسا رکھیں کہ وہ لوگ دیکھ کر کہیں گے یار ہم تو پاکستان کے بارے میں جو سنتے تھے وہ غلط تھا، پاکستانی تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ان معاشروں میں بھی بہتری کا سبب بنے۔ پتہ نہیں آپ کو میری باتیں کیسی لگی ہوں گی، بہرحال میں اگر آپ کو کوئی بات ایسی لگی ہو جو آپ کو لگا ہو کہ یار یہ بات اس نے بڑی عجیب سی کی ہے تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے تو بس اس پہ خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجئے، اور بس ہمیں خود احتسابی کرنی ہے، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، اور ہم ایسا کام کریں کہ پاکستان کا آنے والا کل پاکستان کے آج سے بہتر ہو، اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے۔ جب تک زندگی ہے معاشرے کی، انسانیت کی، پاکستان کی بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں دوبارہ جعفر السمدانی الگیلانی صاحب کا اور تمام منتظمین کا
کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. اللہ حافظ. پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں. کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں. مشکل ہو یا آسانی، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں. مشکل ہو یا آسانی، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں. دھڑکن ہے پنجاب اگر، دھڑکن ہے پنجاب اگر، دل اپنا مہران ہے. پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. گلشن ہو یا پربت ہو، ہم سے کوئی دور نہیں. گلشن ہو یا پربت ہو، ہم سے کوئی دور نہیں. دل کس کی تعریف کرے، ہر گوشہ ہے آپ ہنسی. دل کس کی تعریف کرے، ہر گوشہ ہے آپ ہنسی. سورج ہے سرحد کی زمین، سورج ہے سرحد کی زمین، چاند بلوچستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے. پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے. پاکستان نظریہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے. پاکستان نظریہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے. رنگ برنگی دنیا میں، رنگ برنگی دنیا میں اس کی یہ پہچان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور ہمیشہ رحم ہی فرمانے والا ہے۔ آزادی وطن کے اس حسین یادگاری لمحہ یعنی اس کی 75ویں سالگرہ پر اقوام عالم کے سامنے اپنے وجود کا لوہا منواتے ہوئے اس عظیم قوم کے رہنماؤں کو دل کیا تھا گہرائیوں سے اور اہل وطن کو ہدیہ تبریک اور تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے لازوال اور بے مثال قربانیاں دیتے ہوئے وطن عزیز کی آزادی کی اس صبح کو ہمارے لیے مزین کیا۔ اگرچہ فاران کی چوٹیوں سے اٹھنے والی توحید کی وہ صدا جو پرخار وادی مکہ اور طائف سے گزر کر مدینہ پہنچی اور وہاں سے بدر و حنین کے مارکے سر کرتے ہوئے حدیبیہ کے راستے ہوتے ہوئے مکہ پر امن سلامتی کا جھنڈا لہراتی ہے، وہی صدا 1400 سال بعد کم و بیش دور اس وطن سے جہاں سے پاکیزہ خوشبو محسوس کی گئی، وہیں سے اس فاران کی چوٹیوں کی دوبارہ ظہور کی کرن نمودار ہوئی۔ نشاط ثانیہ کا وہ دور دوبارہ لوٹ کے آنے کی نوید دی گئی جب قائد اعظم محمد علی جناح مارچ 1940 کو منٹو پارک میں بر صغیر پاک و ہند کے مجبور مقہور بے بس لوگوں کو ایک یقین کی قوت سے بہرہ مند کر رہے تھے، اپنی ولولہ انگیز قیادت کے ساتھ ایمان یقین کی اس بے مثال قوت کے ساتھ انہی لوگوں کو فاران کی اس چوٹیوں سے نکلنے والی صدا کے ساتھ بہرہ مند کرتے ہوئے اقبال کا یہ شاہین حضرت قائد اعظم علی رحمہ ملت کی نشاط ثانیہ کی نوید بن کر ابھرا۔ وہ عالم اسلام کا روشن ستارہ تھا، وہ مشرق کے اقبال کا استعارہ تھا، وہ قائد کہ جس نے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن کر ان کے دل و دماغ پر حکومت کرتے ہوئے انہیں فاران کی چوٹیوں سے نکلنے والے نغمہ توحید کی صدا پر دوبارہ فریفتہ کر دیا۔ اسی صدائے فریفتہ پر پاکستان کا ظہور عمل میں آیا، اور آج 75ویں سالگرہ ہم جب منا رہے ہیں تو ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو بے مثال قربانیاں، انتھک محنت، لا زوال قسم کے جذبے اس کی بنیادوں میں اس کی عمارت میں مزین کیے، جن کی وجہ سے ہم آج اقوام عالم کے سامنے آزاد اور بھرپور قوت کے ساتھ توانائی کے ساتھ موجود ہیں۔ ازمنہ سابقہ میں ہمارے ان بیش بہا قیمتی گوہروں نے اپنے خون سے اپنے لہو سے اس وطن کی ایک ایک اینٹ کو سینچا، اپنی تو جان قربان کر دی، لیکن ہمارے لیے آج وہ یہ مملکت آزاد، مملکت خداداد پاکستان اس یقین اور اس امید کے ساتھ ہمیں دے کر گئے کہ سپی کی طرح سینچ کے رکھا تیرا وجود ہے وطن، سپی کی طرح
سینچ کے رکھا تیرا وجود، خود ڈل گئے مگر تجھے گوہر بنا گئے. خود تو چلے گئے لیکن اس وطن کو گوہر بنا گئے ہمارے لیے. اور شاید اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وطن ان چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرا جسم تیری روح سے عبارت ہے. ہمیں وہ پاکیزہ وطن ملا، لیکن کیا ہم اس پاکیزہ وطن کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھا رہے ہیں؟ وہ وطن تو ہمیں امید، یقین، قوت، توانائی، ولولہ، عشق، ورفتگی، فریفتگی دے رہا ہے. صدائے فاران کے ساتھ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ندا اور صدا کے ساتھ. کیا ہم جس وطن سے انہیں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اس وطن کا تقاضائے وفا نبھا رہے ہیں؟ کیا وجہ بنی کہ ہم ایک صدا پہ لبیک کہنے والے، الستو بربکم کی پکار پہ کالو بلا کہنے والے، آج کیوں آپس میں دست و گریباں ہیں؟ کیوں لخت لخت ہیں؟ کیوں لہو لہو ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے در پہ ہیں؟ کیوں نفسا نفسی کا ماحول ہے؟ ہمارے یہاں پراگندگی کی کون سی شکل ہے جو موجود نہیں؟ یہ وفا کے تقاضے تو نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہم وفا کا رشتہ نبھانے والے جذبات نہیں رکھ پا رہے؟ پھر اقبال کی زبان میں کہنا پڑے گا کہ کیا سناتا ہے مجھ کو ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز. لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشتے بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. خاک حجاز کلیسا کے لیے تھی. اللہ وحدہ لا شریک کی یکتائی کی پکار رکھنے والا وہ وطن، پکار رکھنے والے وہ دیس، پکار رکھنے والے وہ لوگ اپنی اس وراثت کو کیوں بھول گئے؟ وہ توحید کو چھوڑ کر اس مادی نفسا نفسی کے ماحول میں کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ پھر اقبال کی زبان میں وہ دکھ بری داستان سنانی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے کہ خوش تو ہیں جوانوں کی ترقی سے ہم، مگر نکل جاتی ہے لب خنداں سے یہ فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. جو چیز اقبال اس قوم کے جذبوں کے ساتھ پیوست رکھنا چاہ رہا تھا، نمو دینا چاہ رہا تھا، ان کی آبیاری کرنا چاہ رہا تھا، ان کو آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا، نشاط ثانیہ اسلام کا اصل مرکز اور محور بنانا چاہ رہا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو اپنے ساتھ اس انداز میں متمسک کرنے کی بات کر رہا تھا کہ یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. دیکھ کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، حجاز و یمن سے اسلام کو نکال دو. یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ شاید اس لیے کہ ہمارے ہاں رہبر میسر نہ آئے، رہنما میسر نہ آئے. جو رہبر میسر آئے وہ تو راہزن نکلے، وہ تو چور نکلے، وہ تو اچکے نکلے، وہ تو ڈاکو نکلے. وہ قوم کے مادی وسائل لینے کے ساتھ ساتھ قوم کی وہ روحانی عشق کی میراث ساتھ لے گئے، وہ اسلام کے ساتھ ان کی محبت کا رشتہ ساتھ لے گئے. اور قوم آج وہاں پر لہو لہو ہے، نفس نفسی کا ماحول ہے. آج بھی گر ابراہیم کا ایمان ہو پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کیوں نہ اس قوم کی تعمیر کو ایک نئے دور کے ساتھ منہمک کیا جائے، تجدید عہد کی جائے، تجدید وفا کی جائے، اور پھر دوبارہ لوٹ کر اسی راستے پر منزل کے حصول کے لیے جایا جائے جس پر قائد اعظم علیہ رحمہ کی روح ہمیں پکار رہی ہے. ہمیں چاہیے
ہم کہ دوبارہ وفا کے رشتوں کی طرف لوٹ جائیں، حق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توبہ کرتے ہوئے۔ جب تک ہم اجتماعی طور پر توبہ کر کے اس راستے پر نہیں چلیں گے، ہم تجدید عہد وفا کے تقاضے نہیں نبھا سکتے، ہم وفا کا لباس نہیں پہن سکتے، اور وفا کا لباس پہننے سے پہلے ناپاکی کو دور کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ ناپاکی دور نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں آئے گی، اور جب تک پاکیزگی توبہ کے ساتھ وضو نہیں ہوگا، وفا کا حلف نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ جب تک وفا کا حلف نہیں اٹھایا جا سکے گا، اس وطن کے منشور کے ساتھ، اس وطن کے پیغام کے ساتھ، اس وطن کے قیام کے مقصد کے ساتھ ہمارے جذبات منہمک نہیں ہو سکتے، ساتھ نہیں چل سکتے۔ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ قوم کی اثر نو ایک نئے معاہدہ عمرانی کے ساتھ تعمیر نو کی جائے۔ ان کے اندر جب تک اخلاص کی دولت نہیں بری جائے گی، یہ قوم پاکستانی قوم کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو، اپنے شعور کو، اپنے فکر کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس راستے کے ساتھ پیوست کریں، جوڑ دیں جو ہمیں اخلاص فی الدین اور اخلاص فی الاسلام کا درس دے، اور اس کے سوا کوئی چیز نہ دیکھے۔ جب تک ہم سوئے کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ نہ جائیں، مکہ نہ جائیں، یہ منزل کا تعین درست انداز میں کرنے والے رہنما میسر نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، ان جوانوں کو، ان بچوں کو سلامت رکھے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت بہت جلد آئے گا جب اس قوم کے اندر اخلاص کی دولت بھر دی جائے گی، اور یہ قوم دوبارہ تحریک پاکستان کے جذبوں کے ساتھ منہمک ہو کر دوبارہ صدائے توحید پر سر بکف ہو کر لبیک کا نعرہ بلند کرے گی۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، اور اہلیان وطن پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔